اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا اومن کان میتا بلا ایک شخص جو مردہ تھا فَأَحْيَيْنَاهُ پھر ہم نے اسے زندہ فرما دیا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہو لیس بخارج منها وہاں سے نکل نہیں سکتا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں مردہ اور زندہ کا موازنہ کر کے ہدایت یافتہ اور گمراہ شخص کے برابر نہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے ایمان کو نور اور کفر کو ظلمت قرار دیا گیا ہے اللہ مومن کو نور ایمان کے ذریعے زندہ فرما دیتا ہے مومن کو وحی کے علم سے روشنی عطا ہوتی ہے جس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتا ہے جبکہ کافر کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور جہالت کی تاریکی ہی اسے ہدایت کی روشنی معلوم ہوتی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کو سردار بنا دیا مجرموں کو لِيَمْكُرُوا فِيهَا تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کرے وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ اور وہ صرف اپنی ہی جانوں کے ساتھ مکر کرتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے اہل مکہ نے مکہ کے اطراف میں ہر راستہ پر 4 آدمی بٹھا دیے تھے تاکہ وہ لوگوں کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکتے رہے جو شخص باہر سے آتا اور وہ مکہ میں داخل ہونا چاہتا تھا اس سے یہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھنا اس شخص سے بچ کر رہنا کیونکہ وہ جادوگر ہے جھوٹا ہے در حقیقت ہر بستی اور علاقہ کے ظالم و فاسق اہل اقتدار اور اہل ثروت ہی نہ خود ہدایت قبول کرتے ہیں نہیں اپنے عوام کو حق قبول کرنے دیتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں اس کا مظاہرہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح اہل اقتدار اور ظالم مالدار لوگ دین حق کے لیے کیسے مشکلات پیدا کرتے ہیں ان بستیوں کے مجرم سرداروں کو انبیاء کرام کا مخالف اس لیے بنایا کہ حد شکنی مکر و فریب اور جھوٹی باتیں اور باطل رسومات کو لوگوں میں رائج کرنا انہی لوگوں کی قدرت اور اختیار میں تھا نیز مال اور منصب کی قوت انسان کو ان کی حفاظت اور بقا پر ابھارتی ہے پھر انسان ہر قسم کے جائز اور ناجائز ہیل اختیار کرتا ہے اور جھوٹ شکنی اور دغابازی سے کام لیتا ہے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح اہل مکہ کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے اسی طرح انسانی معاشرہ میں اللہ کی سنت جاریہ یہ ہے کہ ہر بستی میں اس کے فاسق سرداروں کو انبیاء اور ان کے متبعین کے مخالف بنا دیتا ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے قَالُوا لَن نُؤْمِنَ تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ جب تک ہمیں بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسول کو دی گئی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کیسے عطا فرمائے
سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، جن لوگوں نے جرم کیا ان قریب انہیں اللہ کے ہاں ذلت پہنچے گی، وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، اور سخت عذاب بھی اس وجہ سے کہ وہ مکاریاں کرتے تھے۔ ولید ابن مغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر نبوت واقعی کوئی چیز ہے تو میں تم سے زیادہ اس کا اہل ہوں، کیونکہ میری عمر بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا مال بھی کثیر ہے۔ اور دوسرا سبب نزولی نقل کیا ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ بنو عبد مناف نے شرافت کے سلسلے میں ہم سے مقابلہ بازی کی، یہاں تک کہ ہم دوڑ کے گھوڑے بن کر رہ گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں ایک اللہ کے نبی ہیں جس کی طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ کی قسم ہم اس مدعی نبوت پر ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمارے پاس بھی اس طرح وحی نہ آ جائے جیسی اس کے پاس آتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت 12 نازل فرمائی جس میں ولید بن مغیرہ کا بھی جواب ہوا اور ابو جہل کا بھی۔ اللہ نے جواب عطا فرمایا کہ وحی کا نزول اللہ کی مرضی کے مطابق اس کے چنے ہوئے بندوں پر ہوتا ہے، جبکہ منکرین حق کے لیے دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی اور سخت عذاب کی وعید سنائی گئی۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، پس جس شخص کو اللہ ہدایت عطا فرمانا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول لیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے، یجعل صدرہ ضیقاً، اس کا سینہ تنگ حرجاً نہایت گٹا ہوا کر دیتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب بھیج دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت پانے والے اور گمراہ طبقہ کی علامات کا بیان ہے۔ سینہ کھول دینے سے مراد ہے فراخ دلی سے حق قبول کرنا اور اس پر دلی اطمینان نصیب ہونا، جبکہ سینے میں تنگی سے مراد اسلام کی دعوت سے دل میں گٹن پیدا ہونا اور اسے بوجھ سمجھنا۔ جس طرح زور لگا کر آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں، اسی طرح تنگ سینہ کے ساتھ ایمان کا حصول ممکن نہیں۔ ایسے شخص کو رجس میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جس سے مراد عذاب یا شیطان کا اس پر تسلط ہے۔ اس شخص کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب وہ اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اسے وحشت ہونے لگتی ہے، اور جب کفر و شرک کی باتیں سنتا ہے تو اس کا جی لگتا ہے، یعنی وہ اس کے من کو باتی ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہی تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قد فصلنا الآیات، بے شک ہم نے آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہے، لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کا راستہ وہی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان چل رہے ہیں۔ اللہ نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے تفصیل کے ساتھ نشانی اور احکامات بیان فرمائے ہیں۔ جو حق کے طالب ہیں ان کی ہدایت کے سامان کے لیے تفصیل سے کتاب و سنت میں احکامات شریعت و بیان کر دی گئی ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، وہو ولیہم، اور وہ ان کا مددگار ہے، بما کانوا یعملون، ان اعمال کی وجہ سے جو کیا کرتے ہیں۔ فرمان بردار بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے دار السلام کی بشارت اور وعدہ ہے۔ فرمان بردار روح کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ ان کا دوست، مددگار اور کارساز ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا سلام اللہ کا نام ہے اور دار السلام کے معنی اللہ کا گھر، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا گھر امن و سلامتی کی جگہ ہوتی ہے، اس لیے اس کے معنی ہوئے کہ وہ گھر جس میں ہر طرح کا امن و سکون اور سلامتی اطمینان ہو۔ جنت کو دار السلام فرما کر اس طرح اشارہ کر دیا کہ جنت ہی صرف وہ جگہ ہے جہاں انسان کو ہر قسم تکلیف پریشانی سے مکمل اور دائمی سلامتی حاصل ہوگی۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ اللہ ان سب کو جمع کرے گا، یا معشر الجن، تو فرمائے گا اے گروہ جنات، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا تابع بنا رکھا تھا،
تم بہت زیادہ تھے انسانوں سے، ان انسانوں کو تابع کیا تھا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم اپنے اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمایا تھا۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا، اللہ فرمائے گا اب تمہارا ٹھکانہ آگے جس میں ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جسے اللہ بچانا چاہتا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ میدان حشر میں انسان اور جنات کو جمع کرنے کے بعد اللہ اور ان سے سوال کریں گے، جنوں سے مراد یہاں شیاطین ہیں، ان کا بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لینے کا مطلب انہیں گمراہ کر کے اپنے راستے پر لگا لینا ہے، اور جنات کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ جنات نے ان کو گمراہی کی دعوت دی اور انسانوں نے اسے قبول کر لیا اور ان کی تعظیم و تکریم کے اور مصیبتوں کے وقت ان کو پکارنا شروع کر دیا، اور یہی شیاطین کی کامیابی ہے۔ اور انسانوں کا جنات سے فائدہ اٹھانے سے مراد ان سے آسمان دنیا سے سنی ہوئی خبر میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتانا تاکہ لوگ ان کے معتقد رہے اور ان کی دکانداری چلتی رہے اور اس کے ذریعے وہ دنیا میں مال و دولت اور نام و حاصل کرے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس وجہ سے جو اعمال کیا کرتے تھے۔ اس آیت کے دو مفہوم ہیں، دنیا کی طرح جہنم میں بھی ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے، دوسرا نمبر جیسے انسان اور جن ایک دوسرے کے ساتھی تھے اسی طرح ظالموں کے دوست بھی ویسے ہی ظالم ہوں گے اور ان کے یہ دوست برے اعمال میں ان کی مدد کرتے تھے۔ موجودہ رشتوں نعتوں کا کٹ جانا روز قیامت میں تو واضح اور مکمل طور پر سب کے سامنے آ ہی جائے گا، اگر دنیا میں بھی اس کا ایک ادنا سا نمونہ ہر جگہ پایا جاتا ہے کہ نیک آدمی کو نیکوں سے مناسبت ہوتی ہے، انہی کی جماعت اور سوسائٹی سے وابستہ ہوتا ہے، اور اس طرح نیک کاموں میں ان کے لیے راستے کھلتے نظر آتے ہیں اور ارادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح بد کردار کو اپنے ہی جیسے بد کرداروں سے تعلق اور انس ہوتا ہے اور انہی میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔